السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل رونق انصاری اسٹڈی چینل پر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے بی اے سیکنڈ ایئر تھرڈ سیمسٹر کا اردو کا سلیبس دیکھیں گے۔ اردو کا یونٹ نمبر فرسٹ کا سلیبس کور کریں گے ہم۔ اس میں یونٹ نمبر فرسٹ ہماری ہے بی اے تھرڈ سیمسٹر میں ترجمہ نگاری، ترجمہ کے معنی و مفہوم، ترجمہ نگاری کی تعریف، ترجمہ کے اقسام اور ترجمہ کے اصول و ضوابط کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے یونٹ نمبر فرسٹ، جو کہ ہمارے بی اے تھرڈ سیمسٹر میں دیا ہوا ہے، اور بی اے تھرڈ سیمسٹر کا پورا سلیبس ہمارے چینل پر آپ کو پرووائڈ کرایا جائے گا۔ تو اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اینڈ لاسٹ تک ضرور بنے رہیں۔ آپ کو اسی ویڈیو میں پورا یونٹ نمبر فرسٹ پورا کور کرایا جائے گا، جو کہ ہاتھ سے بنایا ہوا نوٹ سے ہے، جو آپ لوگوں کو پرووائڈ کیا جائے گا۔ اور اگر آپ لوگوں کو ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جڑنا ہے تو آپ کو ڈسکرپشن باکس میں لنک اویلیبل ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پہلے ترجمہ کے معنی و مفہوم۔ تو ترجمہ عمل خیر ہے جو ہمیشہ امن و آتشی نسل انسانی کی فکری تربیت، زبان و بیان میں بڑھوتری اور علوم و فنون میں اضافے کا باعث بنا، جبکہ شروع دن سے عمل ترجمہ کو گناہ تصور کیا گیا اور مترجم کو ہر قدم پر شدید مشقت کے بدلے میں صرف حقارت نصیب ہوئی۔ ترجمہ ہر دور میں ہر زبان کا اہم ترین رہا ہے۔ یہ مختلف قوموں، زبانوں اور ثقافتوں کے درمیان دوری کے پردے کو چاک کر کے انہیں ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے اور ہر زبان کی ترقی، پھیلاؤ اور شیوعیت میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ اب دیکھیں گے ہم ٹرانسلیشن کا لفظ مغرب کے جدید زبانوں میں لاطینی سے آیا ہے اور اس کے لغوی معنی ہیں پار لے جانا۔ اس سے قطعی نظر کہ کوئی خاص مترجم کسی کو پار اتارتا بھی ہے کہ نہیں، یہ مفہوم نقل مکانی سے لے کر نقل معانی تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ کہا ہے مظفر علی سید نے۔ اس طرح اردو اور فارسی میں ترجمہ کا لفظ عربی زبان سے آیا ہے۔ اہل لغت اس کے کم سے کم 4 معنی درج کرتے ہیں: ایک سے دوسری زبان میں نقل، تفسیر و تعبیر، دیباچہ، کسی شخص کا بیان، احوال یا تذکرہ شخصی۔ ترجمہ جس زبان کا کیا جاتا ہے اس کو ہم سورس لینگویج کہتے ہیں، اور جس زبان میں کیا جا رہا ہے اس کو ہم ٹارگٹ لینگویج کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے اردو ترجمہ نگاری کا ارتقاء۔ اس کا اردو ترجمہ نگاری میں ارتقاء کب سے کہاں تک ہوا تھا، اس کے بارے میں ہم اس میں دیکھیں گے۔ ترجمہ کا فن اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ انسان کی سماجی زندگی۔ جب ایک سماجی گروہ کا دوسرے گروہ سے سماجی رشتہ قائم ہوگا تو اس کے لیے ترجمہ کا سہارا لینا پڑتا ہوگا۔ تو ترجمہ کچھ آوازوں اور کچھ اشاروں پر مبنی ہوا ہوگا۔ حملہ آوروں، سفیروں اور شیعانوں وغیرہ کی بنیادی ضرورت یہ تھی کہ وہ دوسرے لوگوں کو اپنی بات سمجھا سکیں۔ اس سے پہلے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کی زبان دیکھنے کے قابل ہوتے تو ایک دوسرے تک اپنی بات پہنچائی جاتی۔ قدیم ہندوستان کے غیر معمولی ترقی یافتہ تہذیب کو دیکھتے ہوئے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے عہد میں ترجمہ کا عام رواج ہوگا۔ یہاں ہم اپنی بات مغل عہد سے شروع کرتے ہیں۔ مغلوں کے عہد میں سرکاری ضرورتوں سے مختلف زبانوں سے فارسی میں اور فارسی سے ان زبانوں میں لازمی طور پر ترجمہ ہوتے ہوں گے، لیکن مغل بادشاہوں نے ہندوستانی ادب کی طرف بھی خاص طور سے توجہ دی۔ عہد اکبری میں ایسے ہندوؤں کی تعداد بہت زیادہ تھی جو فارسی سے بخوبی واقف تھے۔ اکبر کو سنسکرت سے بہت لگاؤ تھا۔ اس نے سنسکرت سے شاعری، فلسفہ، ریاضی، العزیز وغیرہ کتابوں کا فارسی میں ترجمہ کرایا۔ اب ہم دیکھیں گے ترجمہ نگاری کی اہمیت و مفہوم۔ ترجمہ نگاری کی اہمیت کیا ہے اور اس کے مفہوم کیا ہیں؟
تو اسٹارٹ ہے ہمارا یہاں سے۔ ترجمہ نگاری ایک مشکل فن ہے۔ اس کے لیے ایک سے زائد زبانوں پر یکساں قدرت نما لازمی ہے۔ جس زبان سے ترجمہ کیا جاتا ہے اس زبان کے بولنے والے کو معاشرت اور طرز فن سے واقف ہونا ضروری ہے۔ ان تمام خصوصیات کے بغیر صحیح اور اچھا طریقہ ترجمہ ممکن نہیں ہے۔ ٹرانسلیشن لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں ایک مکان سے دوسرے مکان تک لے جانا۔ لفظ ترجمہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے کئی معنی ہیں۔ ایک ہے ایک زبان سے دوسری زبان میں نقل کرنا، دوسرا ہے تفصیل تعبیر، دیباچہ کسی شخص کا بیان۔ ترجمہ میں صرف ایک زبان کو دوسری زبان میں پیش نہیں کیا جاتا بلکہ اس زبان کے خیالات، احساسات، طنز و مزاج، غم و غصہ، سب باتوں کو پیش کرنا ہی اصل ترجمہ ہے۔ اچھا ترجمہ وہ ہے جو اصل کے ساتھ موازنہ کیے بغیر پڑھا جا سکے۔ میر کے نام سے ایک منصوبہ شعر ہے: غزل کہنی نہ آتی تھی تو سو شعر کہتے تھے، مگر ایک شعر بھی اے میر اب مشکل سے ہوتا ہے۔ ترجمہ کے ایک لازمی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ مترجم کو کم از کم موضوع اور ان دونوں زبانوں سے پوری واقفیت ہونی چاہیے۔ کامیاب ترجمہ نگار بھی اصل کتاب کا حق ادا کرنے سے قاصد رہتا ہے۔ اصل کتاب کے بارے میں غالب اس لیے بعض مفکرین نے ترجمے کے عمل کو مسئلہ لا حاصل سے تعبیر کیا ہے۔ مثال کے طور پر 18ویں صدی کے مشہور انگریز نگار ڈاکٹر جانسن کا خیال ہے کہ شاعری ترجمہ کی مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ 19ویں صدی کے ایڈورڈ جیرارڈ نے بڑی دلچسپ اشتہاراتی زبان میں اپنی رائے ظاہر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں: زندہ کتا مردہ شیر سے بہتر ہے۔ 20ویں صدی کے رابرٹ فراڈ کہتے ہیں کہ ناممکن کو ممکن بنانے کی صحیح ہے، مگر تمام آراء تصور کا صرف ایک رخ پیش کرتی ہیں۔ فرانسیسی نژاد امریکی پروفیسر ایلیٹ گیرارڈ اپنی مشہور تصنیف مقدمہ عالم میں ترجمہ کے اس تابناک رخ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: عالمی حقیقت کو عالمگیر حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے ترجمہ ایک ناگزیر وسیلہ ہے۔ اور گوئٹے کا خیال ہے: جملہ امور میں جو سرگرمیاں سب سے زیادہ اہمیت اور قدر و قیمت رکھتی ہیں ان میں ترجمہ بھی شامل ہے۔ یہ اور ایسی بہت سی رائیں ہیں جو ترجمہ کی پرزور وکالت کرتی ہیں۔ رائوں سے بھی زیادہ طاقتور تائید و حمایت اس حقیقت سے ہوتی ہے کہ اردو زبان کے بیشتر بڑے تخلیق کاروں نے اپنے پسندیدہ فنکاروں کی تخلیق کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ ترجموں کا ہی فیض ہے کہ آج ہم دنیا کی چھوٹی بڑی زبانوں کے ادیبوں سے واقف ہوتے ہیں۔ ترجمہ کی دشواریاں وہی محسوس کرتے ہیں جو اس فن کی شرط پوری کرنے کا جتن کریں۔ آخر میں کیا عوامل ہیں جو اچھے ترجموں کو ایسا دشوار بنا دیتے ہیں کہ باعتبار شو میں سے بدتر ترجمے مسترد کیے جانے کے لائق ہیں؟ ترجمہ کے مقاصد کی وضاحت کرتے ہوئے اور اس کی اہمیت اور افادیت پر روشنی ڈالتے ہوئے بابائے اردو مولوی عبدالحق لکھتے ہیں: دنیا میں ہر قوم کی زندگی میں ایسا زمانہ آتا ہے جب کہ اس کے قوام ذہنی میں انحطاط کے آثار پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اعجاز و غور و فکر کا عمل تقریباً مفقود ہو جاتا ہے۔ اس وقت قومیں بیکار اور مردہ ہو جاتی ہیں یا سنبھالنے کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ دوسری اقوام کا اثر قبول کریں۔ فن ترجمہ نگاری کے سلسلے میں پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اچھا ترجمہ عموماً تخلیقی ہوتا ہے۔ ترجمہ سے ان افراد کی رہنمائی مقصود ہوتی ہے جو دوسری زبانیں نہیں جانتی۔ چنانچہ غیر زبان کے مفاہیم کو اپنی زبان میں بیان کرنا ترجمے کا پہلا مقصد ہے۔ یہ ایک اعتبار سے بازیافت کا عمل ہے۔ اس لیے ترجمہ تخلیق سے زیادہ لیاقت کا طلبگار ہوتا ہے۔ مترجم کی ذمہ داری تخلیق کار سے اس طرح بڑھ جاتی ہے کہ تخلیق کار کے لیے صرف کسی ایک زبان کو جاننا کافی ہو سکتا ہے، مگر مترجم کو کم از کم 2 زبانوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ اب ہم دیکھیں گے ترجمہ نگاری کے قسمیں۔
ترجمہ نگاری کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا علمی ترجمہ، ادبی ترجمہ اور صحافتی ترجمہ۔ ان ترجموں کے تحت باتوں متوازی تخلیقی راہ نکالی جائیں گی۔ علمی ترجمہ، اب ہم دیکھیں گے کہ علمی ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ علمی ترجمہ کے ذیل میں جغرافیہ، تاریخ، ریاضی، معاشیات، قانون طبیعت اور سائنسی علوم و فنون سے تعلق رکھنے والی تمام تحریریں شامل ہیں۔ علمی اصطلاحات واضح کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اصطلاحات مسلمہ اصول کے مطابق ہوں۔ ادبی ترجمہ نسبتاً زیادہ مشکل کام ہے۔ اب دیکھیں گے ہم ادبی ترجمہ۔ یہ ترجمہ علمی ترجمے سے مختلف ہوتا ہے، جو اس کے لیے ضروری ہے کہ زبان کا تخلیقی اور بامحاورہ استعمال کیا جائے تاکہ ایسا ادبی حسن پیدا ہو سکے کہ ترجمہ بھی طبعات تخلیق کا گمان گزرے۔ اب دیکھیں گے ہم صحافتی ترجمہ۔ عام حالات میں کھلا ہوا اور آزاد ہوتا ہے۔ اس میں ایک زبان کے مفہوم کو دوسری زبان میں منتقل کیا جاتا ہے۔ انتقال مفاہیم میں چونکہ کسی خاص پابندی کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی ہے، اس لیے یہ ترجمہ نسبتاً آسان ہے۔ ترجمہ کے دوران سب سے مشکل مرحلہ صحیح اور مناسب تربیتی الفاظ کی تلاش ہے۔ ہر لفظ کا اپنا ایک نظام عمل ہے، جس میں مختلف اور بعض اوقات متضاد جنہیں اور ضوابط پیدا ہو جاتا ہے۔ مختلف مباحثات اور حوالوں کی روشنی میں ترجمہ نگاری کی جو اصول و ضوابط مرتب کیے جا سکتے ہیں، ان کے مختصر ترین نکات کچھ اس طرح ہیں۔ اب ہم اس میں دیکھیں گے اصول و ضوابط کی ترجمہ نگاری کے اصول و ضوابط کیا ہوتے ہیں۔ تو پہلا ہمارا ہے، مترجم کے لیے لازمی ہے کہ جب المیز اور خصوصاً نصابی کتاب کا ترجمہ کرے تو ہر لفظ کے لیے ہر جگہ ایک ہی لفظ استعمال کرے تاکہ یکسانیت قائم رہے اور کسی بھی قسم کے اشکال پیدا نہ ہوں۔ مثلاً انگریزی لفظ ڈیفنس کا ترجمہ دماغ کیا گیا ہے تو ہر جگہ یہی لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں دماغ، کہیں تحفظ اور کہیں حفاظت استعمال کریں۔ دوسرا ہمارا ہے، علمی کتاب کے ترجمے میں اصطلاحات پر خصوصی توجہ اور صحیح لفظ کی تحقیق و تلاش اور وقت نظر سے کام لینا چاہیے۔ تیسرا ہے ہمارا، لفظوں کے مطابق اور مترادفات تلاش کرنے میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو ایسا لفظ منتخب کریں کہ اس میں مشتقات واضح کیے جا سکیں۔ مثلاً ایڈمنسٹریشن کا ترجمہ انتظام ہو سکتا ہے اور اس سے تنظیم منظم انتظامات جیسے الفاظ بھی لکھے جا سکتے ہیں۔ چوتھا ہمارا ہے، کسی اصطلاح کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ لحاظ رکھا جائے کہ اردو میں بھی وہ لفظ اصطلاح کی حیثیت رکھتا ہو، تشریح کی نہیں۔ اگر اردو میں کسی انگریزی لفظ کے لیے پہلے سے کوئی لفظ موجود مشتمل ہے تو نیا لفظ بنانے کی جگہ اس کی رائج کرنا مناسب ہوگا۔ بہت سے انگریزی الفاظ اردو کا جزو بن چکے ہیں، انہیں جو کا توں دیا جائے۔ مثلاً رجسٹری، ڈاک ٹکٹ، ریڈیو، ٹیلی ویژن اسٹیشن، کمپیوٹر وغیرہ۔ کمیٹی کی اصطلاح جسے اردو میں مجلس کہتے ہیں، جو کا توں استعمال ہو سکتی ہے۔ کلاک کا ترجمہ ریت گھڑی ہے، یہ ریت کی گھڑی نہ ہو تو اردو ادب میں ترجمہ کی روایت ادب سے آئی۔ ترجمہ عام طور پر 2 لفظ سے کیا جاتا ہے کہ آزاد ترجمہ، آسان لفظی ترجمہ۔ آزاد ترجمہ میں اصل متن کا مفہوم نظر ہوتا ہے اور اس کی اپنی زبان میں بیان کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ لفظی ترجمے میں مترجم عبارت کا لفظ ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اردو زبان میں پہلا ترجمہ کسی زبان میں ہوا، یہ کہنا ذرا مشکل ہے۔ جو تراجم ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ان میں کچھ مذہبی ہیں اور ادبی اور کچھ سائنسی بھی ہیں۔ ادبی ترجمہ کی بات کریں تو ابتدائی دور میں عربی اور فارسی زبانیں سے منثور اور منظوم ترجمے ہوئے، جیسے قصہ حسن و دل کو صبرس میں، الف لیلا کا ترجمہ سیف الملک کو بدیع المال کے نام سے ہوا، بساتین کو پھول بن کے نام سے منظوم کیا گیا۔ 1936 عیسوی کے بعد مغربی ادب کے کئی تراجم سامنے آئے ہیں۔ عزیز احمد ارسطو کے
ارسطو کو بوتیکا کا فن شاعری کے نام سے ترجمہ کیا۔ جمیل جالیبی نے انگریزی مضامین ارسطو سے ایلیٹ تک کے نام سے کیا۔ اختر حسین رائے پوری نے گورکی کی آپ بیتی کا ترجمہ کیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ترجمہ نگاری کی بنیادی شرطیں کیا کیا ہوتی ہیں۔ اصل تصنیف کی زبان اور اس کے ادب اور اس کی قومی تہذیب کی نہ صرف واقفیت بلکہ دلچسپی اور ہمدردی ہو، اس لیے کہ قدیم دو زبانوں اور دو قوموں کے درمیان لسانی اور ثقافتی سفید میں حیثیت رکھتا ہے۔ دوسری شرط زبان پر اس کی قدرت اور نئے خیالات کے اظہار کے لیے نئے الفاظ، ترکیبیں اور اصطلاحات واضح کرنے کی استعداد ہو۔ اصل تصنیف جس عہد اور جس موضوع سے تعلق رکھتی ہو، اس عہد کی زندگی، زبان اور اس موضوع کے اہم تفصیلات سے مترجم کی واقفیت ہو۔ سب سے اہم شرط ادبی ترجمہ کی صلاحیت، دلچسپی اور شوق و شغف اور انہماک ہے۔ اگر یہ نہیں تو دوسری تمام شرائط کی تکمیل بھی کامیاب ترجمہ کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ اب ہم دیکھیں گے اصول ترجمہ۔ ترجمہ کے اصول کیا کیا ہیں؟ اصل عبارت کسی حالت میں مترجم کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہوتی، چاہے کیونکہ مترجم بہت متن کے مرکزی خیال کا پابند ہو۔ مترجم کو اپنی جانب سے حذف و اضافہ کا حق حاصل نہیں۔ ترجمہ میں سہولت کے لیے متن کو آگے پیچھے کرنے کا حق بھی نہیں۔ اصل عبارت میں کسی طرح کے ترمیم کا زوار نہیں۔ زبان و بیان کے پیچ و خم کا لحاظ رکھنے کے ساتھ ساتھ موضوع کے لسانی، ادبی، علمی، تاریخی، سماجی اور سیاسی پس منظر کو بھی ملحوظ رکھنا ہوگا، ورنہ مترجم ہمیشہ فکری ٹھوکروں کی زد پر دے گا۔ مترجم کو اعلیٰ اور مستند لغت کا سہارا ضرور لینا چاہیے، صرف حافظیے پر بھروسہ کرنا مناسب نہیں۔ ترجمہ گہری نظر اور حاضر دماغی سے کرنا چاہیے تاکہ لفظوں کے پردے میں چھپے ہوئے تضاد جلوہائے معانی بھی آشکارا ہو سکیں۔ دور حاضر میں ترجمہ نگاری کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے کیونکہ سائنسدانوں کی نت ایجادات اور صنعتی زندگی کی نئی اشیاء کے لیے جدید اصطلاح کو واضح کیے جانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ زبان واضح کی ترویج اور تصحیح میں ترجموں نے اہم رول ادا کیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے ترجمہ نگاری کے اصول و ضوابط۔ ترجمہ نگاری کے لیے ضروری ہے کہ ایسی تخلیق کا امتحان کرے جو تعدید باقی رہنے والی ہے۔ ترجمہ کے لیے نتیجتاً تخلیق کے ساتھ انصاف کریں۔ ترجمہ واضح اغلاط سے پاک اور اعتبار کے لائق ہو۔ تخلیق کے ساتھ مترجم بددہنی کا رویہ اختیار نہ کرے۔ ترجمہ نگار کو چاہیے کہ وہ اپنے خیالات کو ترجمہ میں شامل نہ کرے۔ جس زبان سے ترجمہ کیا جا رہا ہے، دونوں مترجم زبانوں کے قواعد سے واقف ہوں۔ ترجمہ قارئین کی دلچسپی کا سبب ہو۔ ترجمہ کیے جانے والے متن میں آنے والی حوالہ جاتی کتب، رسالے، اخبارات، مقامات وغیرہ کے ناموں کا ترجمہ نہ کریں۔ جس زبان سے ترجمہ کیا جا رہا ہے، اسی زبان کے رسم الخط کا استعمال کیا جائے۔ تخلیق کی اہمیت کے پیش نظر طے کیا جاتا ہے کہ اس کا آزاد ترجمہ مناسبت ہوگا یا بامحاورہ۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا ہے کہ ترجمہ ہوتا کیا ہے، ترجمہ کے معنی کیا ہیں، ترجمہ کے مفہوم کیا ہیں، ترجمہ نگاری کہاں سے آئی تھی اور اس کی روایت کب سے چلی آ رہی ہے، اور جو ترجمہ نگار ہوتے ہیں ان کو جیسے کہ اتنا جانیں گے کہ جو ترجمہ ہوتا ہے تو وہ ٹرانسلیشن ہوتا ہے، جیسے کہ کسی بھی کتاب کو ہندی سے اردو میں یا اردو سے ہندی میں یا پھر انگلش سے ہندی میں جو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے اسی کو ہم ترجمہ کہتے ہیں، جو کہ اب کی BA 3rd سیمسٹر کے سلیبس میں دیا ہوا ہے۔ ترجمہ کو ہمیں پڑھنا ہے اور اگلی ہم 2nd یونٹ ہم پڑھیں گے اردو میں ترجمہ نگاری کی روایت اور اہم ترجمہ نگار کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، اینڈ آپ کو BA کا پورا سلیبس چیپٹر وائز ڈیٹیلڈ کور کرایا جائے گا اور آپ کو نوٹس بھی پرووائڈ کرایا جائے گا۔ تو ہمارے ٹیلی گرام سے جڑنا نہ بھولیں، اینڈ تھینک یو۔